قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اپنے احسانات کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدة من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا نريد ان نأكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل مطمئن رہے، ونعلم ان قد صدقتنا، ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور اس بابت ہم آپ کے اس معاملے کے سلسلے میں گواہ بن جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم، اے ہمارے رب، ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے اللہ تو آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے جو ابتدائی دور کے ہوں یا آخری دور کے لیے ہوں عید کا دن ہو جائے گا، وآیۃ منک، اور تیری جانب سے ایک نشانی ہوگی، ورزقنا، اور تو ہمیں روزی عطا کر، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی منزلها علیکم، میں یہ تم پر نازل کروں گا، ومن یکفر بعد منکم، تو اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، تو میں اسے ایسی عذاب دوں گا جیسی عذاب دنیا میں کسی دوسرے کو نہیں دیا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ کی 112 سے لے کر 115 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ہوا یوں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت، قدرت، ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، تو کبھی ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک
دسترخوان نازل کرے، آسمان سے دسترخوان اترے، وہ دسترخوان جس میں کھانا رکھا ہوا ہو الگ الگ کرے گا، اور ہم اس دسترخوان سے کھائیں تب مانیں گے۔ عیسائی در حقیقت بنی اسرائیل ہی کا اپڈیٹ ورژن ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر بھی کیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں بنی اسرائیل کی طرف، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ اپنے معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں بھیجے گئے ایک نبی، ایک رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے عادت کے حساب سے بنی اسرائیلیوں نے، عیسائیوں نے یہ ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ تو اللہ کی اتنی ساری قدرتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے کی اس کے اندر طاقت اور استطاعت ہے، تو ایک دن ایسا ہو جائے، اتر جائے آسمان سے دسترخوان اور ہم لوگ کھا لیں کھانا۔ تو ان کے بولنے کا جو انداز تھا وہ نہایت ہی گھٹیا اور بدتمیزیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال الحواریون، یاد کرو اس وقت کو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ امتی جب نبی سے خطاب کرے تو کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا۔ نہیں تو سب سے سمپل جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کسی صحابی نے کھڑے کر یہ کہا یا محمد ابن عبد اللہ، اے محمد ابن عبداللہ۔ کسی بھی صحابی نے اس طرح کا انداز نہیں اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ آج کی تاریخ میں 1444 سال گزر چکے ہجرت کے۔ اس 1444 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ طریقہ گفتگو کرنے کا یا بولنے کا اختیار نہیں کرتا جو عیسائی سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو پا کر کے اختیار کیے تھے۔ 1440 سال 44 سال گزر گئے ہجرت کے، اس سے 13 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 44 اور 13 56 57 سال۔ 1457 سال پہلے ایک انسان کو اللہ نبی بنایا۔ ان کی عزت، ان کی توقیر اور وفات کی تاریخ سے اگر دیکھیں گے تو 1433۔ آج بھی مسلمان چاہے وہ بد کردار، بد اعمال، بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس طرح سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو جو سامنے رہے ہوں گے وہ کتنے ادب و احترام سے بات کرتے تھے۔ لیکن ایک عیسائی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ دوسرا جملہ یہ اللہ کے شان میں گستاخی۔ هل يستطيع ربكم، هل يستطيع ربكم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ یہ کیسا جملہ ہوا؟ آپ کا رب ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ هل يستطيع ربكم، ایسی ہی برباد نہیں ہوتی قومیں جب اللہ کے شان میں گستاخی کرے، جب نبی کے شان میں گستاخی کرے تب وہ قوم برباد ہوتی ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے والضالین، گمراہ لوگ۔ کیا کہا؟ کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟
اب یہ اللہ رب العالمین کا امتحان لے رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اب کر کے دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات عیسائیوں نے کہی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، کم بختو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کے شان میں گستاخی نہیں کیا کرتے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کرتے وقت ادب کا پورا خیال رکھنا چاہیے، محبت ہو، تعظیم بھی ہو، صرف محبت نہ ہو، اس میں ادب و احترام بھی ہو۔ اس طرح سے بدتمیزی نہیں کیا کرتے اللہ کے سامنے۔ قالوا، تم لوگوں نے کہا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اے ہم لوگ وہ نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نکلے، ہم اس میں سے کھا لیں اور ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، ہم بھی مشاہدہ کر لیں۔ ہم چیلنج تھوڑی کر رہے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، جبکہ جملہ چیلنج والا تھا، هل يستطيع ربكم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، یہ کیا تھا، چیلنج والا جملہ تھا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ لگائی تو کہا نہیں ہم ایسا نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے اور ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل جو ہے تھوڑا مطمئن ہو، ہم کو بھی مشاہدے کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جائے۔ وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ نے جتنا بھی وعدہ کیا ہے وہ سب سچا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کی گواہی دینے والوں میں سے بن جائیں۔ دیکھیے کبھی انسان، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو فلسفے کی بات کرتے ہیں، منطق اور فلسفے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب یہ پڑھتا ہے کہ اللہ ہر چیز کی طاقت و قوت رکھتا ہے تو انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھے، اللہ رب العالمین سے اس کی طاقت کو دیکھنا چاہے، اس کا مظاہرہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم بھی اس کا مشاہدہ کریں، ہم بھی اس کا مظاہرہ کریں، ہم بھی اس کو دیکھیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے ہم کو طاقت، ہے نا۔ یہ اکثر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں کے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا ایسے لوگوں کو بہت سارے لوگ اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم پنڈت لوگ جو ہیں مسلمانوں کے اسٹیج میں آ کے تقریر کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھگوان سے تو انسان پوچھ ہی سکتا ہے، بھائی ہم اللہ سے، اپنے بھگوان سے جب پریم کرتے ہیں تو ہمیں یہ ادھیکار ہے کہ ہم کچھ پوچھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے مشاہدے کے لیے میں اتنی چیزیں رکھی ہیں، یہی دیکھ لینا بھائی، کیا ضرورت ہے نئی چیز کے مطالبہ کرنے کی۔ اور اگر آدمی اس مشاہدے پر آ کے اٹک جائے کہ نہیں ہم کچھ دیکھ کر کے ایمان لائیں گے، تو پھر ایک کہے گا یہ کر کے دکھاؤ، تو دوسرا کہے گا یہ کر کے دکھاؤ، تیسرا کہے گا یہ کر کے دکھاؤ، ہے نا۔ تو پھر یہ اس کے عظمت و وقار کے خلاف ہے کہ وہ صرف لوگوں کے ڈیمانڈ ہی پوری کر کے رہ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو سمجھنے کے لیے دنیا میں اتنی چیزیں نازل کر دی ہیں کہ آدمی اگر دیکھتا رہ جائے تو اس کو پاس اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن دیکھ نہیں پائے گا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، آسمان دیکھو، اونٹ دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، ہے نا۔ وفي الآفاق آیات للموقنین، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے یقین کرنے والوں کے لیے ڈھیروں نشانیاں رکھی ہیں، ڈھیروں نشانیاں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسم کے اندر جھانک کر کے دیکھ لو، یقین ہے تو پھاڑ کے دیکھ لے، خود ہی پھاڑ لے، دیکھ لے کیا کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں اللہ کی قدرت دیکھنے کا حق ہے، تو اللہ نے اس حق کو پورا کرنے کے لیے تو اتار دیے اتنی ساری چیزیں، پیڑ پودے، انسان، جانور، پہاڑ،
مچھلیاں، چڑیا، اتنی ساری چیزیں اللہ نے اتار تو دی ہیں، اسی کو دیکھو۔ لیکن جب قوم جب بدتمیزی پہ اترتی ہے تو مشاہدہ کرتی ہے، ڈیمانڈز، ایک سے ایک ڈیمانڈ کر دیا، آسمان سے دسترخوان اترے ہم اس سے کھائیں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑے ضدی لوگ ہیں، مانیں گے ایسے نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا۔ عام طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں یا تو اللہم ہوتا ہے یا تو ربنا ہوتا ہے، دو میں سے ایک ہوتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، وہاں تو نہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللہم اہدنا اللہم اغفر لنا، ہے نا۔ یا تو اللہم ہوتا ہے یا تو ربنا ہوتا ہے۔ اللہم اے میرے اللہ، ربنا اے ہمارے رب۔ ٹھیک ہے، جو ڈیمانڈ ہے نا، اس ڈیمانڈ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو تواضع یہ ہے، احترام یہ ہے کہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کر دیے، اللہم ربنا اے میرے اللہ، اے میرے رب، دونوں استعمال کر دیے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں؟ قوم نے ایک ایسا ڈیمانڈ کیا ہے جس ڈیمانڈ کو اللہ کے سامنے جب پیش کرنا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ادب، یہ احترام کہ کہیں کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھ کر میں اللہ کے سامنے گستاخی نہ کر جاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم ربنا اے میرے اللہ، اے میرے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ کیوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ریزن بدل دیا۔ ریزن کیا کہا؟ یہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے گا، ویسے تو نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے باوجود ہم جب مانگ رہے ہیں اور تو ایک آسمان سے دسترخوان نازل کر ہی دے گا، اور لوگ جب کھائیں گے تو کتنی خوشی کا ذریعہ ہوگا، یہ ہمارے لیے عید ہو جائے گی۔ ادب، احترام، آدمی باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، رشتہ داروں کا سب۔ کم بخت انسان ادب و احترام نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا رکھا۔ اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، دعا میں ادب کا تقاضا دیکھیے، کس طرح سے دعا کر رہے ہیں۔ ہماری حالت اللہ مجھے گاڑی دے، مجھے گھر دے، مجھے بنگلہ دے، شروع پڑ جاتا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے کچھ تو ادب و احترام کا لحاظ رکھ، اللہ کی تعریف کر لے، اس کی بڑائی کر لے، اس کی بزرگی بیان کر لے، اپنی کمزوری بیان کر لے، اس کے بعد مانگ۔ اتنی بھی ہڑبڑی کیا ہے؟ جا کے تو کمائے گا ہی باہر، کماتے کماتے ہی تو مرنا ہے تجھ کو آخر کار، رہ کیا گیا ہے زندگی میں؟ دعا کے ٹائم بھی کوئی ادب نہیں، احترام نہیں، کچھ بھی نہیں، ویسے کھڑا ہو مانگنا چالو پڑ گئے بے حیا کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا یہ لوگ جلد باز ہیں دعا کرنے میں، اس طرح سے دعا نہیں کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کتنی تعریف کرتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، ہے نا۔ اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو دلوں کے راز اور بھیدوں کو جاننے والا ہو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، سارے انعام پر تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ ادب، احترام، دعا میں ادب و احترام لازم ہے۔ دعا میں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا تصور کریں گے دعا کرتے وقت، اور اللہ رب العالمین کو جتنا عظیم تصور کریں گے، دعا میں اتنا زیادہ خلوص پیدا ہوگا۔ تو دعا میں ہمیشہ ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اپنے زبان میں دعا کریں، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے زبان میں دعا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو ادب کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تھے تم نہیں سمجھ سکتے ہو، اس لیے دعا کے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس ضرورت کی تکمیل کے لیے انسان کے پاس معذورہ دعائیں نہ ہو، قرآن حدیث میں دعائیں نہ ہو۔
سیم الفاظ نہیں ہے، لیکن آدمی اس چیز کی نیت کرے اور اگر معذورت دعائیں پڑھے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکت رکھی ہے۔ بات آگے بڑھائیں، تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا، ہمارے اول و آخر، ہمارے گروپ، ہماری امت کے تمام لوگوں کے لیے کیا ہو جائے، عید کا ذریعہ ہو جائے، وآیۃ منک، اور تیری جانب سے ایک نشانی بھی ہو جائے لوگوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے، وارزقنا، تو روزی عطا کرو، انت خیر الرازقین، تو بہترین روزی عطا کرنے والا ہے، بہترین روزی عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین۔ دیکھیے دعا، اللہ سے روزی مانگا تو اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے۔ اب اللہ سے مغفرت مانگے تو کہیں کہ اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے نا۔ اللہ سے شفا مانگے تو اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ کی طاقت کا اعتراف کرنے میں بخیلی کس بات کی، اس میں شرم کس بات کا؟ اللہ کی طاقت کا اعتراف کیجیے، اسی انداز سے دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ تب انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قال، تو اللہ رب العالمین نے کہا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی منزلھا علیکم، ٹھیک، مطالبہ کیا گیا ہے، ہم مطالبہ پوری کریں گے۔ لوگوں نے ڈیمانڈز کیے ہیں، ہم اس کی رعایت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، لیکن ایسے نہیں، پہلے اس بات پوری سن لو، ڈیمانڈ تو ہم پوری کر دیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں موجود ہیں، صرف انہی نشانیوں پر اگر تم اعتماد کرتے تو بات الگ تھی۔ تم نے اپنی جانب سے ایک شرط لگائی ہے، جب تم نے شرط لگائی ہے تو میری بھی بات سن لو، کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے اس نشانی کے بعد کسی نے انکار کیا، کسی نے کفر کیا، کسی نے نافرمانی کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اس کو ایسی عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جیسی عذاب میں نے دنیا میں کبھی بھی کسی کو نہ دی ہے نہ دینے والا ہوں۔ ڈیمانڈ کی ہو نا، جب ڈیمانڈ کی ہو تو ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ شرط بھی سن لو، انی منزلھا علیکم، میں تم پر نازل کرنے والا ہوں، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جس نے بھی نافرمانی کی، انکار کیا، کفر کیا، اللہ رب العالمین کے باتوں کو تسلیم نہیں کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو اس کو ایسی سزا دوں گا، ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو عذاب میں اس کے بعد کسی کو نہیں دینے والا ہوں۔ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے تو بہت کچھ دیا ہے۔ آپ کوئی چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ رب العالمین کو آپ کو دے دے تو آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں، چوکسی کے سلسلے میں، بالکل اٹینشن کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین سے آپ نے کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو ایسی صورت میں اس کے شکر اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے سلسلے میں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کتنے لوگ بچہ نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دوا دونوں لگا ہوا ہے، اللہ نے اولاد دے دی، اب اس کی ذمہ داری ڈبل کہ اس اولاد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ نہیں تھا اولاد، اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، بچے نہیں تھے، کوئی بات نہیں، اب اللہ نے دی ہے، اب ذمہ داری ڈبل، کیونکہ میں نے مانگا ہے اور اللہ نے دی ہے، اب اس کی پرورش ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر اس کو تیار کیا جائے، اس کی ایسی پرورش ہو کہ وہ اللہ کے راستے پر چلے، ذمہ داری ڈبل ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، 18 سال بعد بیٹا ہوا ہے، دھوم دھام سے اس کا عقیقہ ہوگا، پھر ختنے کی پارٹی بھی ہوگی، سر کے مونڈن کی بھی پارٹی ہوگی، پھر اس کی شادی میں دونوں اکلوتا بیٹا، اللہ نے بڑی محنتوں کے بعد، ہمارے یہاں بڑی مصیبت کیا ہے، یہ بیٹا تو بڑی منتوں سے پیدا ہوا ہے، اس لیے زیادہ بدعت کرو، ہے نا۔ کسی کا اکلوتا بیٹا ہو اور شادی کے 20-25 سال بعد پیدا ہوا ہو اور وہ کہتے کہ میں حدیث ہو گیا، ہے نا، میں آپ سے بریلوی نہیں رہوں گا، میں مزار پر نہیں جاؤں گا، کیا
ایسا کرے گا؟ ارے بابا کے یہاں ہر 2500 سال تک منت ماننے کے بعد تو پیدا ہوا ہے، منتوں سے تو پیدا ہوا ہے، تو ہی منہ پھیر لے گا؟ ارے کمینہ لڑکا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو راضی کر، بابا کے یہاں جگہ کیا رکھا ہوا ہے تیرا؟ منتوں سے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ تقدیر سے اللہ کی قدرت سے تمہیں ملی ہے، یہ تیری بیوقوفی ہے، تو منتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو وہی بات ہے، ٹھیک مانگا میں دے رہا ہوں، اس کے بعد اگر نافرمانی کی تو ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا میں نے دنیا میں کبھی بھی کسی کو نہیں دیا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بتا دو اپنی قوم کے لوگوں سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے 111، 12، 13 نہیں کیا 112، 13، 14 اور 15 نمبر آیت میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ دیگر تفسیر کی کتابوں میں اور بھی بہت ساری باتیں اس ضمن میں آئی ہیں، لیکن وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے مسئلے پر جو آگے کی آیتیں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام